الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر پیام رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ سماجی فکری موضوعات پر مختلف ماہرین سے سیر حاصل گفتگو۔ الحمدللہ ہمارے آج پہلے مہمان حضرت مولانا مفتی عفنان صاحب، الحکمہ انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا ہمارا موضوع جو عمومی معاشرے کے اندر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارا معاشرہ دینی مسائل حاصل سیکھتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والے سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جہالت کی کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تو بس آپ یہ کہیں کہ میرے حق میں عذر ہے، نہیں، اللہ جل شانہ نے حکم دیا، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اور حدیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور اس سے مراد وہ علم ہے جو اس کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد ہے تو وہ ملازم ہے تو ملازمت کے مسائل سیکھ لے، کاروباری ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھے، تو جس شعبے میں، انڈسٹری کے جس شعبے میں، مثال کے طور پر اگر ایکسپورٹ امپورٹ کرنا چاہتا ہے اس کے مسائل سیکھ، سونے کو بیچنا چاہتا ہے تو سونے کے مسائل، زیورات کے مسائل سیکھ، کرنسی کی لین دین کرنا چاہتا ہے تو پھر کرنسی کے لین دین کے مسائل سیکھے۔ تو جو جس شعبے میں روزمرہ کے مسائل وہ سیکھنا ضروری ہے۔ خاتون ہے تو اس سے جن مسائل کا واسطہ پڑتا ہے، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، اس کی نماز روزے کے مسائل ہیں، اس طرح دیگر اور جو ہے وہ معاشرتی مسائل ہے جو وہ سیکھنا چاہتی ہے، اسی کے جو اس کی زندگی سے جس کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سر، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم نہیں سیکھتے اور حاصل نہیں کرتے، کسی بھی اپنے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ ہم نہیں سیکھتے، تو کیا صرف نہ سیکھنا کہ ہمیں شرم آتی ہے، تو کیا یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول یہ ہو؟ دین میں شرم نہیں ہے اور حق بات میں بھی شرم نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے صحابیات سوال اپنا لے کر آتی تھیں، حیرانی ہوتی ہے حدیث میں پڑھتے ہوئے کہ جب مسئلے کی بات آتی تھی تو وہ شرم نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ بعض عورتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ روئی میں خون کے ساتھ وہ بھیجا کرتی تھی کہ یہ حیض کا خون ہے کہ نہیں، اس کے لیے اتنا جگر گردہ چاہیے، لیکن اس کے باوجود نے بتایا کہ دینی مسائل میں شرم نہیں ہے، باقی ناپاکی کے مسائل میں، دینی مسائل میں، ضروری مسائل میں کوئی شرم نہیں ہے۔ جو انسان کی ضروریات سے وابستہ مسائل ہیں اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ جیسا ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ صحابیات اپنے مسائل سیکھنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اگر اس متعلق کوئی مختصر وقت میں ایک آدھ دو واقعات یا کوئی ذکر کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی۔ دیکھیں، مسئلہ ہے کہ واقعات تو بہت سارے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر، حدیث طیبہ میں ملتے ہیں، اور حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہانے کا طریقہ سکھلایا کہ آپ علیہ السلام ایسے غسل کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو غسل ایک ایسی چیز ہے جو مخفی رہ کر کی جاتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی اندرونی زندگی، بیرونی زندگی انہوں نے باہر پہنچائی کہ دین کا حصہ۔ اسی طرح ویسے تو ہوتا یہ تھا کہ مردوں کے مسائل کی مجلس ہوتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کبھی کبھار عورتوں کے لیے بھی مجلس یا وعظ کی کوئی ایسی وہ مقرر فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے مسائل پوچھ سکیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ براہ راست پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں،
اس میں شرم نہیں ہے، شرم کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جو چیز پوچھنی ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مستند عالم کون ہے جس پر اعتماد ہو. اب چاہے تو تحریر کر کے پوچھ لیں یا کسی مرد کے ذریعے سے، طریقہ کار صحیح ہو پوچھنے کا، تحریری ہو، تاکہ یہ ہو کہ وہ کہنا کچھ چاہ رہی ہے، پوچھنا کچھ چاہ رہی ہے، پوچھ کچھ لیا، جواب کچھ آیا نہیں. تحریر مستند دارالفتہ سے رابطہ کر لے، مستند افراد سے رابطہ کر لے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایسے سوالات ہیں اس میں اپنے مرد محرم حضرات کو بیچ میں کر لیں، تو اس سے فتنے کا خطرہ تقریباً ختم ہی ہو جائے گا، اور فتنہ تقریباً ایسا ہوگا کہ وہ ختم ہی ہو جائے گا اور دینی رہنمائی حاصل ہوگی. ویسے تو گھر کے فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے محرم مرد کی کہ وہ جس طرح معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، گھر کی دیگر ضروری جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو اسی طرح اس کے دینی مسائل کی رہنمائی کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. وہ جو اس کے مسائل ہیں وہ کسی سے پوچھ کر، کسی سے اس کا مسئلہ معلوم کر کے وہ اپنی گھر والوں کو بتا سکتا ہے، اور یہ ضروری ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا نماز روزہ ان کے نہ پوچھنے یا ہمارے آگے بات صحیح نہ پہنچانے کی وجہ سے خراب ہو جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں. یہ تو وہ تھا جو ضروری مسائل، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پورا علم یعنی عالم کا کورس، یعنی جو کتابوں کے اندر مسائل ہر طرح کے ہیں، اس میں نکاح کے، طلاق کے، بیوات کے، عبادات کے، طہارت کے، وہ سارے حاصل کرتے ہیں. تو وہ فرض کفایہ ہے. تو سارے اگرچہ ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جو ضروری ہے وہ ہر ایک پر حاصل کرنا ضروری ہے. سب آپ نے یہ بڑی اہم بات فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غسل کا طریقہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت مخفی چیز ہے غسل کا طریقہ، وہ بھی جو ہے وہ باہر اس طرح بیان کیا. تو بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ایسے دین کے مسائل میں شرم نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وہ زندگی تھی جو گھر سے باہر کی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو گھر سے اندر کی ہے. اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ تہجد میں اٹھتے تو کس طرح اٹھتے تھے کہ بھائی میری نیند خراب نہ ہو، اور مجھے جو آہٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ہاں میں جاگ رہی ہوتی تو میں دیکھ رہی ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی رہنمائی فرمائی، اور دین کے کسی حصے کو بھی خالی نہیں چھوڑا. ہر حصے کی جو ہے وہ جو اس کے احکامات تھے یا اس سے متعلق جو ہدایات تھیں وہ امت کے سامنے آ جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھرپور جو ہے وہ اس کے رہنمائی فرمائی ہے. اور ہاں یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اپنا رہنمائی ہم اخذ نہیں کر پاتے، اپنی رہنمائی ہم حاصل نہیں کر پاتے. اب یہ تو شرم کی وجہ سے ہے، یا ہم جو ہے کسی مستند جگہ جو ہے وہ ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھی طرح ان مسائل کو سمجھیں تاکہ ہماری زندگی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی طریقے پر ہو، اتباع سنت پر ہو. اتباع سنت ہی ہر چیز کی کامیابی کے ضمانت کا ایک درجہ ہے. ورنہ تو بعض اصل ضمانت یہی ہے اتباع سنت. جی ورنہ تو بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ اگر مسائل معلوم نہیں کیے جائیں گے تو وہ نماز پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، یا کوئی بھی تجارتی کام کر رہا ہے، وہ مسائل معلوم نہیں کر رہا، ادھار دے رہا ہے، غلط طرز پہ دے رہا ہے، اس پہ کوئی شرائط لگا رہا ہے، تو اس کی ساری یہ ایکٹیویٹی جو ہے اور سارا کام جو ہے یہ اس کو نقصان میں لے جائے گا. بالکل ایسے ہی بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں ہمارے سامنے کہ لوگ کاروباری مسائل ہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بعد میں چیز سامنے آتی ہے تو وہ سودی مسائل ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو. ذرا بعض لوگ ہیں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں مسائل آگے پوچھتے ہیں تو ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مستند حضرات سے ہم نے رابطہ نہیں کیا ہوتا، اور ہم نے ان کے سامنے مسئلہ نہیں رکھا ہوتا. سنی سنائی باتوں پہ ہم اپنا دین چلا رہے ہوتے ہیں، تو بس جس سے جو بات پوچھ لی اس نے جو بتا دی بس وہ صحیح ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اپنا علاج کرانے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسپیشلسٹ کون ہے، اچھا ڈاکٹر کون ہے، 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں. اسی طرح کسی جو ہے وہ قانونی ماہر وکیل کے پاس جانا ہوتا ہے تو 10 جگہ سے مشورہ کرتے ہیں. ایسے رہنے غیرے سے تو نہیں پوچھ لیتے، لیکن دینی مسئلے کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں ویسے ہی مشہور ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ حکیم بھی ہے، لوگوں کو دوائیاں بتا دیتا ہے، لوگوں کو مسئلے بتا دیتا ہے، اگرچہ خود بھی وہ اس کو کوئی مستند نہیں ہوتا، بس وہ سنی سنائی بات ہے، وہ تکے ہوتے ہیں، کبھی صحیح بھی لگ جاتے ہیں اور غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو بھائی ایسا نہیں کرے، اس کو ذمہ داری سمجھ کے کسی مستند عالم سے، مستند مفتی سے اور مستند دارالفتہ سے اپنے آپ کو جوڑے، اور پھر جو ہے وہ اس کی جو رہنمائی ہو، شریعت کی روشنی میں جو رہنمائی کرے اس کے مطابق عمل کرے. اصل مصطفیٰ ایک بات اور اس ساتھ ساتھ ایک واضح کریں کہ مستورات کے مسائل کا پوچھنا اصل بیسیکلی ذمہ داری وہ مستورات ہی کی ہے یا ان کے محرم مردوں کی. بعض مستورات سے پوچھ رہی ہیں تو وہ براہ راست بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن ہر جگہ ایسی مستورات کا ملنا تقریباً مشکل ہوتا ہے، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے مرد
محرم مرد کو شامل کریں. لیکن خود خواتین کا اس طرح آگے بڑھ کر مسائل پوچھنے میں بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کے اکثر اوقات فتنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جہاں پر جو ہے وہ رہنمائی کے اور ہدایت کے جتنے طریقے ہیں نا، وہ گمراہی کے بھی طریقے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے متعلق ارشاد فرمایا یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. یعنی قرآن پاک یضل پہلے، یعنی یہ راستہ ہے نا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن گمراہ ہوں گے اس سے بھی اور ہدایت بھی پائیں گے. تو یہ جتنے بھی طریقے بننے کے ہیں، چاہے تصوف ہو، چاہے جو ہے علم حاصل کرنے کا ہے، چاہے اور دیگر طریقے ہیں، تو اس میں اگر انسان اگر صحیح رہنمائی حاصل نہ کرے تو بگڑ جاتا ہے. اس پہ بھی فتنے کا خطرہ ہے. اس لیے محرم مرد کو شامل کرے اور اس کے ذریعے سے پوچھے. یہ زیادہ ایسا طریقہ ہے اسلم، یعنی کہہ لیں کہ اس کے اندر فتنے کا اندیشہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. سر اس میں ایک بات آج کل کے دور کے حساب سے میں پوچھوں کہ نیٹ سے مسائل سمجھنا، دیکھیں نیٹ پر ہے تو بہت کچھ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، اور دیکھنے والے کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو اس کے اندر امتیاز کر سکے. اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے اس کو صحیح مواد مل رہا ہو، یا ہو سکتا ہے غلط پہ چل رہا ہو. تو اس لیے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر کوئی دوائی چاہیے تو نیٹ سے دیکھ کر استعمال کریں. بالکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی کسی مستند ماہر مفتی عالم کے پاس جائیں اور اس کے جو ہے اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور میں نے اس بات میں یہ کہوں گا خاتون ہے تو محرم کو شامل کریں، بغیر محرم کے نہ کریں. سر یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی. ابھی چند دن پہلے ایک چیز نظر سے گزری کہ سلیم الفطرت ہونے کے ناطے انسان اس کو قبول بھی نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو لگائی تھی کہ بلیڈنگ کی حالت میں جمع کرنا باعث صحت ہے. مطلب کوئی قبول نہ کرے کہ ایسی اس نے اپنے پاس سے کیا بات بولی. اصل میں یہ تو وقتاً فوقتاً یہ چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے، حالانکہ یہ صریح قرآن پاک کے خلاف ہے. یسألونک عن المحیض ہے، اس کے بارے میں کچھ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قریب جانے سے منع کیا، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کے جو درمیان حصہ ہے اس دوران اسے بھی بلا کسی حائل کے چھونے کو منع کرتے ہیں. اور یہ جمع کی اجازت دے رہا ہے جو ہے پروفیسر اور دینی معاملے میں اتنی کھلی رائے ہے. جس کو موقع ملتا ہے وہ دین سے متعلق باتیں اور مسائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ خود بھی مہارت نہیں ہے. اب جو دین کی جو بنیادی باتیں ان سے بھی واقف نہیں ہوتا. اس میں ناظرین کے لیے ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری اکیڈمی کے ماتحت مسائل مستورات کہ باقاعدہ ایک کورس مرتب ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے. تو جو ناظرین اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اس میں میں ناظرین کے لیے اگر ایک بات یہ پوچھوں آپ سے کہ روزمرہ کے مسائل کی معلومات کے لیے کوئی مستند کتاب بھی اگر آپ یہاں بیان کر دیں. دیکھیں اس میں مستند کتاب ایسی ہو کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے. عام طور پر اس کے لیے بہشتی زیور کو رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے روزے نماز وغیرہ کے مسائل کے لیے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور مفتی انعام صاحب کے چھوٹے نہیں اب تو جلدوں میں ہیں. تو وہ سمجھ لے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تشریح کسی مستند عالم سے لے. اچھے مجموعے ہیں اور بہشتی زیور کو سامنے رکھے. اسی طرح اور جو ایسی کتابیں ہیں جو مستند ہیں، جو بھی کتاب جس کتاب کا بھی انتخاب کریں تو پوچھ لے کہ بھائی میں یہ پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، پھر اس کو جو ہے وہ اپنے جو جتنی سہولت ہو اس میں سے حاصل کرتا رہے. لیکن بہتر یہ کہ کسی استاد سے حاصل کرے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے. سر اس میں ایک بات جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے اور غفلت کی وجہ سے یا مزاج ایسا بن گیا لوگوں کا کہ مرد حضرات اپنی مستورات کے مسائل پہ توجہ نہیں دیتے، پھر مستورات جو براہ راست واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر کے مسئلہ پوچھتی ہیں. تو کیا یہ بے حیائی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ یہ بے حیائی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ اس کے اندر یہاں پہ ایک بحث یہ آتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے کہ نہیں. جی تو اگرچہ راجح قول کے مطابق پردہ نہیں ہے، لیکن بعض علماء اس طرح گئے ہیں کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. لہٰذا ابتداءً تو کوشش کریں تحریراً جواب تحریر کر کے بھیج دیں، اور اگر وائس ہی کرنی ہو تو پھر آواز میں قدرے سختی ہو، لچک نہ ہو. بالکل. اور جو جواب آئے اور کام کی بات زیادہ سے زیادہ، اصل میں شیطان اپنا راستہ خود بناتا ہے بیچ میں. ان الشیطان یجری مجری الدم، ایسے دوڑ رہا جیسے خون دوڑ رہا ہے. شیطان اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں.
سر آخری ایک بات آپ سے یہ کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کا کوئی دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی دینی احکام کے بارے میں صرف کوئی گھر کا بڑا یا طبیب کسی بھی اعتبار سے کہہ دے کہ بھئی یہ کام اس طرح نہیں کرو، تو کیا بس کسی بھی شخص کے کہنے سے وہ کام کا نہ کرنا یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں میں نے یہ بات پیچھے بتا دی کہ ہر ایک کی بات قابل اعتبار نہیں ہے. اس لائن کا جو ماہر ہے، مفتی ہے، مستند ہے، اس کی بات کو دیکھ لیا جائے، اس سے مشورہ کر لیا جائے اور وہ جو کہے اس کی ہدایت کے مطابق چلا جائے. یہ سب سے زیادہ مناسب طریقہ ہے. ہر ایک کی بات پہ چلیں گے، اگر پتہ نہیں اس کو خود بھی پوری بات معلوم ہے کہ نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے بعد وقت نقصان ہو جاتا ہے. لیکن سب جیسے فقہی مسائل کے اندر کبھی مفتیان اکرام سے پوچھیں تو یہ کہا جاتا ہے جیسے روزے کا ایک بیسک مسئلہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بھئی ڈاکٹر سے رائے لے لیں. تو آج کل بہت سارے ڈاکٹر بے دین ہیں اور ان کا رجحان نہیں ہے روزہ رکھنے کا. اگر وہ ایک مرتبہ بھی کہتے ہیں حالانکہ عذر اتنا سخت نہیں ہے تو پھر نہ رکھنا یہ بھی کیا اجازت کے زمرے میں روزے کا معاملہ دیانات میں سے ہے. اس کے اندر کم از کم ایک ایسا معتبر دیندار ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ جس کی جو خود بھی دین کی اہمیت جس کے یہاں اس سے رائے لی جائے. یا پھر یہ کہ اس دوسرے اصول کو دیکھا جائے کہ اپنی جان کا خطرہ ہے، کسی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، حاملہ خاتون ہے تو بچے کی جان کا خطرہ ہے، بالکل فیڈ کراتی ہے، فیڈر دیگر متبادل انتظام نہیں ہے تو بچے کے لیے فیڈ کے انتظام کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے تو پھر اپنی جان کا، بچے کی جان کا یا کوئی ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. ورنہ پھر یہ کہ عام حالات میں اس طرح چھوڑنا صحیح نہیں ہے. مجھ سے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، جزاک اللہ. جی تو ناظرین محترم، پیام رمضان ٹرانسمیشن کے پہلے سیگمنٹ کا اختتام ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں جی تو ناظرین محترم، اب ہم پیام رمضان ٹرانسمیشن کے دوسرے سیگمنٹ آپ کے مسائل ان کے حل کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عمران جمال صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، جو کہ فاضل جامعہ معہد الخلیل اسلامی، متخصص جامعہ معہد الخلیل اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب خیریت سے؟ پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو آنے میں؟ سب سے پہلا سوال مصعب، 3 عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو رمضان میں نفلی تراویح سنانا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کی امامت کے متعلق ویسے تو علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ عورتیں امامت نہیں کرا سکتی. البتہ ایک جگہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر حافظہ عورت ہو اور وہ تراویح میں سنانا چاہے تاکہ اس کا قرآن پختہ ہو سکے تو اس کے لیے اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ تداعی نہ ہو. تداعی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دوسروں کو بلایا نہ جائے کہ ہمارے گھر میں آ جائیں تراویح ہو رہی ہے، آس پڑوس کی خواتین کو جمع نہ کیا جائے. اور اسی طرح جو سنانے والی ہے صرف وہ ہو اور اس کے ساتھ 1-2 عورتیں اور ہو جائیں، 3 سے زیادہ کی تعداد بھی نہ ہو. اس کے علاوہ ان شرائط کے ساتھ اگر پڑتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، البتہ نہ سنانا ہی بہتر ہے. لیکن سب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تداعی نہ ہو اور پھر اس کے باوجود بھی 3 سے زیادہ تعداد بڑھ جائے؟ نہیں، اس کے لیے جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ اسی شرط کے ساتھ دی ہے کہ 2 ہوں، 2 یا 3 ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ 3 سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ تداعی کی صورت بن جائے گی. وہ پھر تداعی کی صورت بن جائے گی کہ گویا کہ بلایا جا رہا ہے اور پھر اس میں اہتمام کیا جا رہا ہے. اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. جزاک اللہ. سب اگلا سوال، کیا مرحوم والدین کے لیے ان کی اولاد صدقہ جاریہ ہیں؟ یہ حدیث میں آتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک اعمال کریں اس کا ثواب مرحومین کو ملے گا، لیکن اگر برے اعمال کریں تو کیا اس کا گناہ بھی ملے گا؟ دیکھیں، نیک اعمال کا ثواب اولاد کی طرف سے والدین کا پہنچنا، یعنی اولاد جو بھی نیک اعمال کرے اس کا ثواب والدین تک پہنچتا ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے اس میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے ان میں ایک نیک اولاد بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو نیک اعمال کا پہنچنا یہ تو احادیث سے ثابت ہے. البتہ گناہ کہ اگر اولاد گناہ کرے اس کا وبال والدین کو ملے،
اس طرح کی کوئی احادیث میں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے والدین کی اولاد کا گناہ بھی والدین کو پہنچے گا۔ اچھا، اس میں دو صورتیں ہیں صاحب، ایک تو یہ کہ والدین کے لیے اولاد دعا کر رہی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی عمل کر کے ایصال ثواب کر رہی ہے۔ یہ صورت تو ٹھیک ہے، لیکن ایک صورت یہ بنتی ہے کہ والدین بطور خاص اپنی اولاد بطور خاص اپنے والدین کے لیے کوئی نیت کر کے عمل نہیں کر رہی، فی نفسی وہ ایک نیک عمل کر رہی ہے، کیا اس کے اندر بھی کوئی والدین کا اجر شامل، والدین کے لیے کوئی اجر شامل ہوگا؟ دیکھیں، اگر اولاد باقاعدہ نیت کر رہی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے والدین تک پہنچے تو اس میں تو کوئی مطلب دو رائے ہے ہی نہیں۔ یہ تو اولاد کیا کوئی اور بھی اگر نیت کرتا ہے، کوئی اور بھی جو ہے وہ ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو ثواب پہنچے گا۔ مسئلہ یہی اولاد کے لیے زیادہ بہتر صورت اور زیادہ فضیلت والی ہی یہی لکھی گئی ہے، یعنی احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کا ثواب جو ہے وہ والدین تک پہنچتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرار دیا ہے اولاد کو، کہ اولاد جو ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تیسرا سوال یہ صاحب، اگر عورت خود سے خلا لے تو کیا حق مہر واپس کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر جو ہے وہ عورت خلا اس طور پر لے رہی ہے کہ اس نے شوہر کو اسی بات سے رضامند کیا ہے کہ تم مجھے خلا دے دو، مجھے طلاق دے دو، اور میں تمہیں بدلے میں جو ہے وہ اپنا مہر واپسی کروں گی، اور پھر شوہر نے اس کو منظور کیا ہے اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، تو اب تو اس کو یہ مہر واپسی دینا ہی پڑے گا، اور اگر شوہر نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کے ذمے سے اس مہر کی ادائیگی ثابت ہو جائے گی۔ اگلا سوال مصطفیٰ تراویح کے متعلق ہے کہ اگر کسی نے 3 رکعت نماز تراویح پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تراویح اگر 3 رکعت پڑھ لی، مطلب دوسری رکعت پر قاعدہ ہی نہیں کیا، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ تراویح ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تراویح کا جو دوسری رکعت کا قاعدہ ہے یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے دوسری رکعت کا قاعدہ ہی چھوڑ دیا اور اس صورت میں جو ہے وہ تراویح ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ایک ڈریس گاہک کو بیچ دیا، یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کپڑے کی دکان پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس کسٹمر آیا، اس نے سوٹ بیچ دیا، وہ کسٹمر دوبارہ آیا واپسی، کہا کہ یہ آپ اس کی سلائی بھی کر دو، وہ سلائی کے لیے سوٹ وہاں آ گیا، اگلے دن دوسرا کسٹمر آ گیا اور وہ آ کے کہتا ہے مجھے یہی چیز خریدنی ہے، اور کچھ ایسی صورت بنی کہ وہ اس کو بیچ دی گئی، تو اب اس صورت میں آیا یہ ملکیت تو کسی اور کی تھی جس نے ہم سے پہلے خرید لیا تھا اور وہ ہمیں سلائی کے لیے دے کے گیا تھا، اس کی بغیر اجازت اس طرح ہمیں دوسرے شخص کو بیچنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بیع ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اپنی ایک ایسی چیز بیچ رہا ہے جو اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اور ایسی چیز کا بیچنا جو اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کا بیچنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیع باطل ہے کہ ایک ایسی چیز کا بیچنا پایا جا رہا ہے جو اس کے اپنے ملکیت میں نہیں ہے، تو اس کی بیع ہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو واپسی کرے۔ لیکن مصطفیٰ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک ہی آئٹم ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے اور ایک شخص نے ہم سے معاہدہ کیا کہ میں آن کے لے کے جا رہا ہوں، اس کو آنے میں تاخیر ہوئی، کوئی دوسرا آیا، ہم نے اس کو دے دیا، اس صورت کے اندر بھی ہمیں اس بات پہ پکی امید ہے، اطمینان ہے کہ ہم اس کو وہی چیز دوبارہ بنا کے دے بھی سکتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی اس کو بیچنا ناجائز ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے جو صورت پوچھی اور ابھی یہ صورت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ معاہدہ، کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کسی اور کو وہ چیز دے دی اور آپ کو یہ امید ہے کہ میں اسی طرح کی، اسی کوالٹی کی، اسی معیار کی چیز بنا کے اس کو بھی دے دوں گا، تو وہ الگ چیز ہے کیونکہ وہ ابھی آپ ہی کی ملکیت ہے۔ ایک صورت جو آپ نے ابھی پوچھی کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچ دی، وہ لے گیا، اس نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس نے آپ کو دوبارہ ایک دوسرے انداز میں دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سینے کے لیے دی ہے، تو اب یہ جو شخص سینے والا ہے جس کو ہم درزی ہے، تو یہ شخص تو اس کی طرف سے صرف وکیل ہے اور اجیر ہے، تو اس کے لیے تو الگ ہی مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے سائلین کا بہت اطمینان بخش جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ شریک ہوئے، پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ انشاءاللہ کل دوپہر 4:30 بجے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں